पिछले व्लॉग में सुहेल वड़ाई साहब के हवाले से हम बात कर चुके हैं। DGI-SPR की तरफ से जिस तरह से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ब्रसल्स में सुहेल वड़ाई साहब की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से यकीनी तौर पर मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात उनकी इस तरह से नहीं हुई जिस तरह से आमने सामने ये दोनों बैठे हों। ये 1 to 1 मुलाकात नहीं थी, बल्कि वहाँ पे कई और लोग भी मौजूद थे। मुलाकात ज़रूर हुई है, लेकिन इसको इंटरव्यू का नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से जो कॉलम लिखे गए 1, 2, 3, उससे यही तासर मिलता है कि ये 2 लोग ही मौजूद थे, मुलाकात हुई है और इंटरव्यू की शक्ल देने की उन्होंने कोशिश की। यही तासर मिलता है उनके कॉलमों से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। DGI-SPR की तरफ से जो वजाहत की गई है और उसके अलावा वहाँ पे जो दीगर लोग मौजूद थे और जिस बंदे की तरफ से ये सारा एहतमाम किया गया था, जिन्होंने बाकी लोगों को बुलाया था, अमेरिका से भी लोग आए थे, कनाडा से आए थे, यूरोप से आए थे, वहीं पे सुहेल वड़ाई साहब भी मौजूद थे। उस बंदे की तरफ से भी कहा गया कि वहाँ पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ पे ये गुफ्तगू हुई है। उस बंदे की तरफ से पहले कुछ और कहा गया कि वहाँ पे ये सारी बातें हुई हैं, लेकिन उसकी तरफ से भी बाद में ये कह दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। वहाँ पे सुहेल वड़ाई साहब की उनके साथ फील्ड मार्शल साहब के साथ मुलाकात ज़रूर हुई, लेकिन ऐसी मुलाकातें उसका ये मतलब नहीं होता कि वहाँ पे जो भी बात हो, आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे खुल के बात हो रही है, हर मौजू पर बात हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप सारी चीज़ें उसी तरह से मेनवान बयान कर दें, जिसका आगे जाकर फिर यही हशर होता है जिस तरह से सुहेल वड़ाई साहब के उन कालमों का हुआ और ख़ुद उनका हुआ। DGI-SPR को सामने आके कहना पड़ा। यहाँ पे हम ये भी बात कर दें कि अगर आप किसी के बारे में बात करते हैं, अगर सारी की सारी मुस्बत बातें हैं, अगर वो किसी बंदे ने नहीं भी की, आप उसकी बात कर देते हैं तो वो तरदीद नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप कोई ऐसी बात करते हैं, वो वहाँ पे हुई भी है, लेकिन उसके लिए वो नुकसानदेह हो सकती है, वो ऑफ द रिकॉर्ड बात हो सकती है, आप उसको मंज़िल आम पर ले आते हैं, तो फिर उस बंदे को बिल्कुल हक पहुँचता है कि आपकी बात से इनकार कर दे। तो सुहेल वड़ाई साहब बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, इतने सीनियर सहाफ़ी के इतने ऊँचे मेरे हाथ भी नहीं जा सकते। लेकिन इनको सोचना ये भी चाहिए कि आप किसी गुलकारा के साथ वहाँ पे नहीं बैठे हुए थे, किसी रकासा के साथ वहाँ पे नहीं बैठे हुए थे जिसके आप टैटू की बात कर रहे हों, या जिसके आप बालों की बात कर रहे हों, जिसके आप बच्चों की बात कर रहे हैं, जिसके आप हुस्न की बात कर रहे हैं, जिससे आप ये पूछ रहे हो कि फ़लाँ बंदा आपको कैसा लगता है, कैसा बंदा आपको कितना पसंद है। तो आप वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब के साथ बैठे हुए थे, तो बात वही बाहर आनी चाहिए थी कि फ़ौज को उससे कोई मसला ना होता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूँकि शदीद रद्द-ए-अमल आ गया, अदरवाइज़ हो सकता है सुहेल वड़ाई के इन कालमों पर कोई एतराज़ ना करता, लेकिन जिस तरह से शदीद रद्द-ए-अमल आया है, इसको देखते हुए फिर फ़ौजी तर्जमान की तरफ से ये तरदीद की गई हो या वजाहत की गई हो कि सुहेल वड़ाई की तरफ से जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ उन्होंने अपने कालमों में लिखा है, उन्होंने अपनी शोहरत के लिए सारा कुछ लिखा है। फील्ड मार्शल की तरफ से ना इमरान खान से माफ़ी की बात की गई, ना कोई सियासी बात की गई, वहाँ पर कोई सियासी बात नहीं हुई। बहरहाल ये फौजी तर्जमान की तरफ से कहा गया है। हम एक बार फिर अपनी बात को दोहराएंगे कि वहाँ पे जो भी बातें हुई हैं वो एक प्राइवेट मीटिंग थी, उसको बाहर नहीं आना चाहिए था। ये सुहेल वड़ाई साहब को सोचना चाहिए था। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, सहाफ़ियों को इस तरह से जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ जिला वतन होकर सरूर पैलेस में चले गए थे, जद्दा में मौजूद हुआ करते थे। तो वहाँ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब की फैमिली, वहाँ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब की फैमिली का मतलब ये है कि उनकी अहलिया नुसरत शहबाज और उनकी शायद बेटियां भी वो पाकिस्तान आईं, जबकि पूरा ख़ानदान वहीं पे था। हमजा शहबाज को यहीं पे परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से रख लिया गया था, शायद ज़मानत के तौर पे रख लिया गया हो या जो भी है। हमजा शहबाज साहब यहीं पाकिस्तान में मौजूद थे। बात हम कर रहे थे नुसरत शहबाज की, वो पाकिस्तान आई अपनी बेटियों के साथ। वैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की आजकल दीगर अहलियाएँ भी हैं, उनमें एक तहमीना दुरानी भी हैं जो मुस्तफ़ा खर की पहले अहलिया रह चुकी हैं। इसके अलावा भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब की कुछ बीवियां हों या फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया। बहरहाल उस मौजू की हम तरफ नहीं जाते, हम बात कर रहे हैं नुसरत शहबाज की।
وہ پاکستان آئی خواتین کے ساتھ کسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان میں ایک خاتون صحافی بھی شامل تھیں۔ وہاں پہ پرائیویٹ گفتگو کی گئی، وہاں پہ نصرت شہباز کی طرف سے، ظاہر ہے گھریلو خواتین وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، شہباز شریف کی کوئی رشتہ دار ہوں گی، نصرت شہباز کی کوئی ریلیٹیوز ہوں گی، نصرت شہباز کی کوئی ریلیٹیو ہوں گی، ان کی کوئی دوستیں ہوں گی، میاں نواز شریف کی فیملی کی بھی کوئی خواتین وہاں پہ ہو سکتی ہیں۔ وہیں پہ ایک لیڈی رپورٹر بھی کسی اخبار کی بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ کوئی اخبار کی کیا بات کرنی ہے، یہ تھی ڈیلی پاکستان کی خاتون رپورٹر۔ یہ بات ہمیں ایک میٹنگ کے دوران بتائی تھی عمر شامی صاحب نے۔ کچھ عرصے کے لیے یلغار اخبار میں، پاکستان کا یہ ذیلی اخبار تھا، چھوٹا دوپہر کا اخبار تھا، اس میں کام کیا ہے۔ میاں ہارون صاحب ہمارے نیوز ایڈیٹر ہوا کرتے تھے CNN۔ جب اس اخبار کی اشاعتوں کے چند مہینے کے لیے میں وہاں پہ رہا، جب اس اخبار کی اشاعتوں کی تو ہمیں کہا گیا کہ آپ پاکستان کے لیے کام کریں، رات کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ ان دنوں بطور پروفیشن میں صحافت نہیں کیا کرتا تھا، شوقیہ صحافت کیا کرتا تھا، تو رات کی ڈیوٹی کا سن کر میں پھر اگلے دن وہاں پہ نہیں گیا، ان سے معذرت کر لی۔ میاں ہارون صاحب وہیں پہ ہوتے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے کہ عمر شامی صاحب کی طرف سے بتایا گیا کہ کس طرح سے ہمارے ہاں ایک فیک قسم کا انٹرویو شائع ہو گیا، نصرت شہباز کا، متاثر ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیڈی رپورٹر کو اپنے ادارے سے نہیں نکالا تھا۔ بات یہ ہوئی تھی کہ وہاں پہ یہ خاتون رپورٹر بھی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ساری کی ساری گفتگو جو وہاں پہ پرائیویٹ ہوئی تھی، انہوں نے آ کے انٹرویو کی صورت میں اخبار میں چھاپ دی، اور اگلے ہی روز پرویز مشرف کی حکومت غصے میں آ گئی، اشتعال میں آ گیا، اور کہا گیا کہ ان کو فوری طور پر پاکستان سے ڈی پورٹ کیا جائے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے ڈی پورٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اس طرح سے نصرت شہباز کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مزید بھی پاکستان میں قیام کرنا ہو، یقینی طور پر انہوں نے مزید بھی پاکستان میں رہنا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے عرصے کے لیے پاکستان ہی میں رہتی ہیں، لیکن ایک ایسی گفتگو جو پرائیویٹ طور پر کی گئی تھی اور ایک صحافی کی طرف سے، خاتون صحافی کی طرف سے اس کو انٹرویو کی صورت میں شائع کر دیا گیا، تو کتنا زیادہ مسئلہ بنا اخبار کے لیے، ان کے مالکان کے لیے اور اس فیملی کے لیے کہ پرویز مشرف نے ان خواتین کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا، وہیں پہ بھجوا دیا جہاں سے وہ آئے تھے۔ تو اس طرح سے ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد آتا ہے کہ پرویز مشرف نے جب میاں نواز شریف صاحب کو سیک کیا تھا، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب لانڈی جیل میں ہوا کرتے تھے، کراچی میں ان پر مقدمہ چلتا تھا، جہاز کے اغوا کا مقدمہ، جس میں میاں نواز شریف کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسی دوران میاں نواز شریف صاحب کے سسر کا انتقال ہو جاتا ہے، لاہور میں ان کو پیرول پر رہا کر کے بھیج دیا جاتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب 2 یا 3 روز کے لیے پیرول پر لاہور آئے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب نے رسومات میں شرکت کی تو میاں نواز شریف صاحب سے صحافیوں کی طرف سے پوچھا گیا، ان کے گھر میں تھے، اپنے سسر کے گھر میں تھے، محترمہ کلثوم نواز کے والد کے گھر میں تھے، صحافیوں کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب سے کوئی سوالات کیے گئے، تو اس موقع پر میاں نواز شریف نے کہہ دیا کہ 100 پرویز مشرف بھی آ جائیں تو مجھے جھکا نہیں سکتے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میاں نواز شریف کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، پرویز مشرف کی اجازت سے تو میں یہاں پہ آیا ہوں۔ تو میاں نواز شریف کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے جو وہاں پہ موجود تھے، انتظامیہ تھی اور میڈیا سے جو تعلق رکھتے تھے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس فکرے کو حذف کر دیا جائے۔ باقی میاں نواز شریف کی طرف سے جو بھی بات کی گئی ہے وہ آپ اس کو شائع کر دیں، اس کو نشر کر دیں، لیکن کوئی صحافی ایسے ہوتے ہیں غیر ذمہ دار صحافی، انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا، اور میاں نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کبھی وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے میں نہ گئے ہوں۔ پرویز مشرف صاحب تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ 100 مشرف بھی آ جائیں تو میرا بال بیکا نہیں کر سکتے، مجھے جھکا نہیں سکتے۔ تو فوری طور پر کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی پے رول کینسل، ان کو فوری طور پر یہاں سے اٹھایا جائے، فوری طور پر ان کو کراچی بھجوایا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ بات ہم کر رہے تھے کہ کس طرح سے کچھ لوگ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ ویسے پہلے تو یہ سوچ لینا چاہیے جو بندہ بات کر رہا ہے کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے تو یہ پہلے سوچ لینا چاہیے جو بندہ بات کر رہا ہے، جو اس نے بات سنی ہے، کہ کیا بات آگے کرنی چاہیے بھی یا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسا سوچ لیا جائے تو پھر معاملات بدمزگی تک نہیں پہنچتے۔ بات ہم نے شروع کی تھی سہیل وڑائی صاحب سے کہ انہوں نے ایک پرائیویٹ گفتگو کو کس طرح سے میڈیا میں جاری کر دیا اور اس کے بعد ان کے لیے کتنی زیادہ پریشانی ہوئی ہے۔ آج وہ کسی کا فون بھی نہیں سن رہے۔
تو کیا کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سہیل وڑائچ کہہ دیں کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں، میں نے یہ بات کی ہے اور یہی سچ ہے، یہی درست ہے۔ اگر یہ سارا کچھ درست بھی ہے تو بھی نہیں لگتا کہ سہیل وڑائچ صاحب ایسا کہیں گے، کیونکہ جس طرح کے وہ صحافی ہیں، جس طرح کے وہ بندے ہیں، دھیمے مزاج والے ہیں، گو کہ میاں نواز شریف کے لیے وہ کسی بھی حد تک آگے چلے جاتے ہیں، اور فوج کے لیے بھی وہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی بھی وہ کس طرح سے تعریفیں کرتے رہے ہیں، لیکن وہ دھیمے مزاج والے آدمی ہیں۔ ایک مجھے ان کے دوست بتا رہے تھے، جو میرے بھی دوست ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ سہیل وڑائچ صاحب ایسے بندے ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے جھوٹ لکھ دیا، آپ نے جھوٹ کہہ دیا ہے، آپ نے جھوٹ بول دیا ہے، تو وہ کہیں گے اچھا میں نے جھوٹ بولا ہے، بس بات ختم کر دیں گے، وہ اگلی تردید نہیں کریں گے کہ نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو اسی طرح سے تردید کا ان کی طرف سے یا اسی طرح سے جواب غزل کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھیے کہ سہیل وڑائچ صاحب کا جو کالم شائع ہوا تھا، جس طرح سے DGI/SPR کی طرف سے اس پر وضاحت دی گئی ہے، اس کو بالکل غلط قرار دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر سہیل وڑائچ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ سہیل وڑائچ کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی ہوگی۔ اللہ حافظ۔